جی پی ٹی آئی کا مرکزی آفس سیل کرنے کے بعد اس وقت شعیب شاہین صاحب یہاں پر موجود ہیں اور کورٹ سے اس وقت کیا خبر آ رہی ہے؟ شعیب شاہین صاحب بتائیے گا، جو مرکزی آفس ہے اس کو سیل کیا گیا تھا، کیا پیش رفت ہوئی آج؟ وہ اس میں آبجیکشن لگا دیا گیا تھا اور آبجیکشن یہ تھا کہ آتھورائزیشن اس میں نہیں ہے، حالانکہ اس میں سیکرٹری جنرل کو کسی آتھورائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ پٹیشن فائل کر سکتا ہے، مگر آتھورائزیشن بھی ہم نے جمع کرا دی تھی اور لگا دی تھی ان کو دے دی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آبجیکشن لگا دیا کیونکہ وہ ڈیلے کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال آبجیکشن ریموو کر دیا ہے کورٹ نے، محترمہ جسٹس سمن نصرت صاحبہ نے، اور کل کے لیے فکس کر دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بدلی پہ مبنی جو آرڈر ہے یہ سسپینڈ ہو جائے گا، سیٹیسفائڈ ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے آفس میں باقاعدہ کام کریں۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، جو بلڈنگ ہے اس کے اطراف میں جو ایریا ہے اس پر اعتراض تھا، اس حوالے سے آپ لوگوں کو نوٹس جاری کی، تو یہ مین مرکزی آفس کو کیوں سیل کیا گیا؟ دیکھیں بےایمانی اور ڈس آنیسٹی کا تو کوئی ریزن نہیں ہوتا، اور اس آفس کو سیل کرنے سے پہلے ایک نوٹس کی ریکوائرمنٹ ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی نوٹس، ایک پہلے تو یہ کہتے رہے سی ڈی اے والے کہ جناب اس پر یہ پراپرٹی پی ٹی آئی کی ہے ہی نہیں، یہ سرتاج نامی بندی کی ہے، حالانکہ 2020 میں ہم نے یہ ٹرانسفر کرائی ہوئی تھی اپنے نام۔ دوسرا کوئی نوٹس کہتے ہیں جی ہم نے بھیجا تھا سرتاج کو، بھائی سرتاج تو اس میں اونر ہی نہیں ہے، اس کو کہاں بھیج رہے ہو؟ ہمیں نوٹس کوئی ملا، اچھا پھر میں اور گور صاحب سب سے پہلے پہنچ گئے، ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ کے پاس کوئی ریٹن آرڈر ہے ہمیں بتا دیں۔ عمر ایوب صاحب آئے، اس نے بھی اے ڈی سی جی عبداللہ وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ کوئی ریٹن آرڈر آپ کے پاس ہے تو ہمیں دے دیں، کوئی نوٹس ہے ہمیں دے دیں، کوئی آرڈر ہے ہمیں دے دیں، کچھ بھی نہیں دیا، بلکہ آف دی ریکارڈ سب کو، میڈیا کو بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں دکھایا، اور آ کر کے جس طرح توڑا، جس طرح ہمارے ایک پریزیڈنٹ ہے جو عامر مغل صاحب کو گرفتار بھی کر لیا، دہشت گردی کا پرچہ دے دیا، حالانکہ سب کے سامنے اس کو گرفتار کر رہے ہیں، اور کہا ہے کہ ہم نے ہوائی فائرنگ کی ہے۔ بھائی ہم تو ساری میڈیا کے سامنے تھے، 20 سے زیادہ چینلز موجود تھے، ان سب کے سامنے ہماری ساری ایکٹیویٹی تھی، ہمارے ذمہ لگا دیا کہ ہم نے فائرنگ بھی کی ہے۔ یہ سارے بےایمان لوگ ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے ایک جنگل کا بادشاہ ہے، اس کے نیچے اس کا وائسرائے ہے، وہ منسٹر فار انٹیریئر ہے، اسی کے نیچے جناب سی ڈی اے ہے، وہاں سے احکامات چلتے ہیں، اور سی ڈی اے کو انہوں نے پہلے ہی ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور اسی سبجیکٹ کی ایک کھڑی ہے۔ تو اب اعتراضات دور کر دیے گئے ہیں، تو اب نیکسٹ سماعت کل صبح انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں آرڈر سسپینڈ ہو جائے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کی وزیر داخلہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ایس آئی ایف سی میٹنگ میں بھی موجود تھے، اور اس کے بعد 1.5 گھنٹہ خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ کیا چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ فنکشنریز کے طور پر اگر چیف منسٹر کام کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بات جتنا جلدی یہ لوگ سمجھ لیں کہ اس ملک کی بقا اس میں ہے کہ آپ آئین پہ پاسداری کریں۔ آپ جسٹس سسٹم میں انٹرفیرنس، آپ کی معیشت میں انٹرفیرنس، آپ کی زراعت میں انٹرفیرنس، کہتے تھے کہ ہم نے زراعت کو ٹھیک کر دیا، زراعت کو جس طرح تباہ و برباد کیا ہے موجودہ رجیم نے، پچھلی رجیم نے، گندم سکینڈل آپ کے سامنے آ گیا، یعنی کسان کو کھانے کے لالے پڑ گئے، اور کسان کے بغیر، زراعت کے بغیر آپ کا ملک سسٹین نہیں کر سکتا، اور ان بےایمانوں نے، ان بدماشوں نے، ان ڈس آنیسٹ لوگوں نے، ہاں وہ کیئر ٹیکرز کی صورت میں ہوں یا وہ موجودہ رجیم کی صورت میں ہوں، انہوں نے 25 کروڑ عوام سے نوالا چھین لیا ہے، اور آگے جو کچھ آ رہا ہے مد کے ساتھ مذاکرات کی صورت میں، انہوں نے بجلی کی بڑھانی ہے، گیس بڑھانی ہے، بے روزگاری کرنی ہے، روزگار پہلے ختم ہو چکے ہیں، انڈسٹری ویسے تباہ ہو گئی ہے، یعنی آخر 25 کروڑ عوام نے روٹی تو کھانی ہے نا، کہاں سے وہ گزارا کرے گا؟ یہ کہتے تھے ہم زراعت ٹھیک کر کے تو جی ملک کو ٹھیک کر دیں گے، وہ ملک اس طرح ٹھیک نہیں ہوتے، ملک ٹھیک ہوتے ہیں آئین کی حکمرانی سے، ملک ٹھیک ہوتے ہیں انصاف کے نظام سے، ملک ٹھیک ہوتے ہیں قانون کی حکمرانی سے، ملک ٹھیک ہوتے ہیں کرپشن ختم کرنے سے۔ وہ تو ہماری فوج سب سے بڑی سپورٹر ہے ان کرپٹ لوگوں کی، ان کو مسلط کر دیے، اور جو ایماندار لیڈر ہے اس کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ پورے نیب کے ادارے کو عمران خان کے خلاف چوتھا مقدمہ بنانے کو تیاری کر رہے ہیں، نہ ان کو گندم سکینڈل نظر آیا، نہ ان کو دبئی لیکس نظر آئی ہیں، نہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ریٹرننگ آفیسرز نے اور کس طرح الیکشن کمیشن نے مل کے یہ ساری ملی بھگت کر کے ٹیمپرنگ کر کے ریکارڈ کو رزلٹ بنائے ہیں۔ یہ ساری جو خرابیاں ہیں یہ ان کو درست کرنی چاہیے، نہ کہ صرف اور صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے ساری فورسز۔ کیا ان کے پیش ہوں گے تو کیا فارم 45 سامنے لائیں گے یہ لوگ؟ دیکھیں اس کے حوالے سے تو ہم نے پچھلی طرفہ بھی ان کو کہا تھا، اخباروں میں اشتہار آ چکے ہیں اور باقی اشتہار بھی میرے خیال چل گئے ہوں گے، ہم نے ان کو دے دیے ہیں تو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو یہ ناجائز اور کٹ پتلی ایم این ایز ہیں جو بنے ہوئے ہیں انصافات کے، ان کو دو چیزوں کہا گیا، فارم 45 لے آؤ اپنے اوریجنل،
وہ पिछली दफ़ा नहीं पेश किया उन्होंने, जवाब लेकर आओ और एफिडेविट लेकर आओ और आपसे हल्फ कुरान पे लिया जाएगा। इन तीनों बातों से हमारे मसले का हल हो जाएगा। हम उम्मीद रखते हैं कि आप वो फॉर्म 45 नहीं ले आएंगे तो भी उनके खिलाफ एक्शन होगा, अगर लाएंगे और ओथ देंगे, झूठी कसम उठा के देंगे और फिर उनसे कुरान पे हल्फ लिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि हम समझते अगर हैं वो कुरान पे हलफ भी दे देते हैं अदालत के सामने, और क्या आप इससे इत्तेफाक कर जाएंगे, मुतमैन हो जाएंगे, अदालत मुतमैन हो जाएगी, आपका वोटर मुतमैन हो जाएगा? देखें जब वो आएंगे ऐसा काम करेंगे उसके बाद कल आपको लाहेमल बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि पहले वो फॉर्म 45 लाएं तो सही, ओथ दें तो सही, आए तो सही, पहले आने वाली कहानी तो पूरी कर लें। अब 25 को परसों देखते हैं, एक कल है एक परसों है यानी 28, 29, 30। थैंक यू।